الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیکشن 12(2) کے اوپر ہم بات کر رہے تھے. سیکشن 12(2) CPC 1908 کے حوالے سے یاد رکھیے گا کہ یہ اپلیکیشن حتمی ڈگری یا حتمی فیصلہ دینے والی عدالت میں ہی صرف انہی وجوہات، انہی ریزننگ، انہی لاجکس کے اوپر دی جا سکتی ہے جو ریزننگ اور لاجک لیجسلیچر نے آرڈیننس نمبر 10 1980 کے اندر جب یہ سیکشن 12 کے اندر سب سیکشن 2 کا اضافہ کیا تھا اس وقت اس نے سامنے رکھی تھی. یعنی ڈگری اور فراڈ دھوکہ دہی سے، سازش یا غلط بیانی سے، یا جس عدالت نے وہ حتمی ڈگری یا آرڈر جاری کیا ہے اس کے پاس اختیار نہیں تھا، کمپیٹنٹ کورٹ نہیں تھی، وانٹ آف جوریسڈکشن تھی اس کے پاس. اب یاد رکھیے گا کہ جب بھی سیکشن 12(2) کی اپلیکیشن موو کی جاتی ہے اس میں جو دھوکہ ہے، فریب ہے، غلط بیانی ہے، سازش ہے، تمام فیکٹس کا اس اپلیکیشن کے اندر تفصیل سے ذکر کیا جانا چاہیے. یعنی جو مس ریپرزنٹیشن ہے یا جو فراڈ ہے اس کے جو کنٹینٹس ہیں، جو فیکٹس ہیں، جو کوائف ہیں وہ واضح طور پر سیکشن 12(2) کی اپلیکیشن میں درج ہونے چاہیے. اس حوالے سے PLD 2008 لاہور ہائی کورٹ اور PLD 2008 کراچی ہائی کورٹ پیج 470، PLD 2002 سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ ہے پیج 500 کے اوپر اس بات کو واضح کیا گیا. اس کے علاوہ 2000 CLC پیج ہے 1397 کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا اور اس پہ ایک سیر حاصل بحث کی گئی کہ سیکشن 12(2) میں جو ریزننگ ہے، لاجک ہے، فراڈ، مس ریپرزنٹیشن یا وانٹ آف جوریسڈکشن کے حوالے سے جو ریزننگ ہے وہ اس کا تفصیل سے ذکر کرنا چاہیے. اور یہ بات انٹرپریٹ ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک ججمنٹ میں اور یہ رپورٹ ہوئی تھی 2003 SCMR پیج ہے 1050 کے اندر. اب جہاں پر سول ریویژن یا اپیل کی ریمیڈی پر زور نہ دیا گیا ہو یا سول ریویژن یا سول اپیل دائر کر کے وڈرا کر لی گئی ہو تو دین سیکشن 12(2) کے تحت درخواست میں جو سیکشن 12(2) کی اپلیکیشن ہے وہ عدالت کو نہیں دی جا سکتی. یہ بات انٹرپریٹ ہوئی 1995 سپریم کورٹ آف پاکستان PLD سپریم کورٹ آف پاکستان پیج ہے 569 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا اور 2011 SCMR پیج ہے 551 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا. اب جب ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے جو جانشین ہیں ان کی طرف سے سیکشن 12(2) کی درخواست انہی وجوہات کی بنا پر پٹ کی جائے گی
جن وجوہات کی بنا پر جو ریزننگ جو لاجک اگر فوت ہونے والا شخص جو ہے وہ زندہ ہوتا تو وہ باقاعدہ طور پر سیکشن 12(2) کی اپلیکیشن دیتا. کوئی نئی ریزننگ کوئی نیا لاجک جو ہے جو پہلے اگر فوت ہونے والا جو شخص ہے جو ججمنٹ ڈیٹر تھا فوت ہو گیا اس کے جانشین صرف اسی وجہ کے اوپر اسی ریزن کے اوپر سیکشن 12(2) کی اپلیکیشن دیں گے. جو اگر فوت ہونے والا زندہ ہوتا تو وہ دیتا. کسی نئی ریزن کے اوپر وہ جو انفر کر کے اپلیکیشن سیکشن 12(2) میں ڈسکس نہیں کر سکتے. یہ بات انٹرپریٹ ہوئی 2004 MLD پیج ہے 1677 کے اندر, اور MLD کی ایک اور ججمنٹ ہے 1999 MLD پیج ہے 2349 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا تھا. ایک بڑی اہم چیز ہے کہ اگر کوئی معاملہ جو ہے فیکٹنگ ایشو ہے وہ سیکشن 12(2) کے تحت قابل سماعت ہو تو وہ شخص بھی اس کے خلاف دیوانی دعویٰ نہیں کر سکتا جو فریق نہیں تھا, لیکن اس کا حق اس ڈگری یا حکم سے متاثر ہوا ہے سیکشن 12(2) جو ہے وہ اس کی ریمیڈی اویل کر سکتا ہے, اور وہ علیحدہ سے دعویٰ کرنے کے بجائے سیکشن 12(2) کو اویل کرے گا, اور باقاعدہ طور پر سیکشن 12(2) میں چونکہ وہ کہے گا کہ اس عدالت کی کس ریزن کی بنا پہ یہ سیکشن 12(2) میں دے رہا ہوں, اور جو فائنل ڈگری یا آرڈر ہے اس کی وجہ سے خواہ وہ فریق مقدمہ نہیں تھا لیکن اس کے رائٹس انفرنج ہو رہے ہیں, اس کے رائٹ متاثر ہو رہے ہیں. یہ بات انٹرپریٹ ہوئی 1993 SCMR پیج ہے 662 کے اندر, PLD 2014 پیج ہے 5374, اور 2011 CLC پیج ہے 1927, اور 2005 YLR پیج ہے 2358 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا تھا. اور یاد رکھیے گا کہ اگر سیکشن 12(2) کی جو اپلیکیشن ہے اگر وہ جو تینیں ریزنز دی گئی ہیں, فراڈ ہے, مس ریپرزنٹیشن ہے یا وانٹ آف جوریسڈکشن ہے, اس کے قواعد پورے نہیں کرتی, یا جو حقیقت ہے جو پلیز ہیں جو ریزننگز ہیں وہ بیان نہیں کی گئی ہیں, دین اس کو ریویو کے طور پہ ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ سیکشن 12(2) کی جو اپلیکیشن ہے وہ ایک باقاعدہ سے ایک اپنا سکوپ رکھتی ہے. اس کو ریویو کے طور پہ ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ جو ریویو ہے وہ انڈر آرڈر جو ہے 47 CPC 1908 جو ہے ایک علیحدہ سے ریمیڈی ہے سیم کورٹ میں ریویو کرنے کی. اب سیکشن 12(2) کی اگر اپلیکیشن دی ہے اور اس میں ریزننگ نہیں دی, فراڈ کا آنسر موجود نہیں ہے, سازش کا نہیں ہے, وانٹ آف جوریسڈکشن کا نہیں ہے, اب بعد میں آپ کہیں کہ جناب اس کو ریویو پٹیشن کے طور پر لے لیں, تو جناب ایسے نہیں ہے. ریویو باقاعدہ طور پر جو 47 CPC 1908 کے تحت ایک علیحدہ سے ریمیڈی ہے, اس کو علیحدہ ہی رکھا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ سیکشن 12(2) کے اندر ریویو کو ڈال دیا جائے. یہ بات انٹرپریٹ ہوئی 2006 SCMR پیج 7 کے اندر, اور 2010 CLC پیج ہے 1578 میں اس بات کو واضح کیا گیا, اور 2003 CLC پیج ہے 1355 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا. اور یاد رکھیے کہ جہاں پہ سیکشن 12(2) کی اپلیکیشن جو ہے وہ آن لاجکس آن ریزننگ نہیں دی گئی, تو پھر یہ درخواست جو ہے وہ اپیل کے متبادل کے طور پہ نہیں لی جا سکتی. جس طرح ریویو کے متبادل کے طور پہ نہیں لی جا سکتی, اسی طرح سول اپیل کے متبادل کے طور پہ 12(2) چونکہ وہ اس کے اندر ریزن ہی نہیں ہے, لاجک ہی نہیں ہے, کوئی فراڈ کا آنسر بیان ہی نہیں کیا گیا, سازش کا آنسر نہیں بیان کیا گیا, وانٹ آف جوریسڈکشن کا معاملہ بنتا ہی نہیں ہے, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ جو سیکشن 12(2) کی درخواست ہے یہ اپیل کا متبادل بن جائے. ایسے نہیں ہے. یہ بات بڑے اچھے انداز سے ڈسکس کی گئی تھی 2012 YLR پیج ہے 2681 کے اندر, اور 2004 CLC پیج ہے 1427, اور 2004 MLD پیج ہے 1008 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا تھا.
اور یاد رکھیے گا اس کے علاوہ اگر سیکشن 12(2) کی اپلیکیشن کے اندر وجوہات جو ہے وہ واضح نہیں کی گئی ہیں تو جس ڈگری کے خلاف جس اپلیکیشن دی گئی ہے اس ڈگری کی اجرا اس وجہ سے روکی جا سکتی ہے کہ اس کے خلاف سیکشن 12(2) کی اپلیکیشن جو ہے وہ زیر سماعت ہے، چونکہ سیکشن 12(2) کی اپلیکیشن میں ریزن ہی نہیں دی جا رہی، کوئی وجوہات ہی نہیں دی جا رہی ہیں، تو پھر اجرا کو کیوں روکنا ہے بھائی؟ اب آخر کار جو سیول لا ہے اس کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ریزننگ اور لاجک کو مانتی ہے، اور جب 12(2) کی اپلیکیشن جو ہے اس میں کوائف ہی نہیں ہے کوئی فراڈ کے، سازش کے یا وانٹ آف جورسڈکشن کے، اور ڈگری کی ایگزیکیوشن چل رہی ہے، تو پھر آپ اس طرح کی اپلیکیشن سیکشن 12(2) کی جو ہے اس کی بنا پر قطعی صورت جو ہے اجرا کی کارروائی نہیں روکی جا سکتی۔ اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے 2006 YLR پیج ہے 1286 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا تھا۔ یاد رکھیے گا کہ جہاں قطعی ڈگری یا آرڈر کے خلاف نظر ثانی کی پٹیشن آرڈر 47 کے تحت آپ نے دی ہے اور وہ خارج ہو چکی ہے، دین نظر ثانی جب ایک دفعہ خارج ہو گئی ہے تو پھر اس قطعی ڈگری یا اس قطعی آرڈر کے خلاف سیکشن 12(2) کی اپلیکیشن نہیں دی جا سکتی، کیونکہ اگر فراڈ، سازش یا وانٹ آف جورسڈکشن کا کوئی عنصر موجود ہوتا تو ریویو کے اندر ہی وہ معاملہ حل ہو جاتا، اور سیکشن 12(2) کا باقاعدہ طور پر ایک سول کورٹ کے پاس پار ہے، سو موٹو بھی وہ اس کو کر سکتی ہے، خارج کر سکتی ہے۔ یہ بات واضح کی گئی تھی 2008 SCMR پیج ہے 226 کے اندر، اور اس سے پہلے بھی یہ بات ایک لینڈ مارک ججمنٹ میں ڈسکس ہوئی بڑی تفصیل کے ساتھ 1997 SCMR پیج ہے 610 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا تھا۔ اب یاد رکھیے کہ مبینہ فراڈ یا غلط بیانی دعوے کی کارروائی کے دوران جو ہے عدالت میں وقوع پذیر ہونا چاہیے، یعنی یا دھوکہ فراڈ تھا، سازش تھی، یہ دعوے کے دورانیے میں عدالت میں وقوع پذیر ہونا چاہیے، نہ کہ بعد میں یا بیرون عدالت۔ یہ بات واضح ہوئی ہے 2002 MLD پیج 19 کے اندر، اور 2005 SCMR پیج ہے 1848 کے اندر، اور 2011 CLC پیج ہے 1834 میں اس بات کو واضح کیا گیا، اور 2010 MLD پیج ہے 195 کے اندر، اور اس پہ ایک لینڈ مارک ججمنٹ بہت اعلیٰ اس میں انٹرپریٹیشن کی گئی ہے، اور وہ رپورٹ ہوا ہے 2006 CLC پیج ہے 1018 کے اندر۔ اب سیکشن 12(2) CPC 1908 کا جو اپلیکیشن ہے صرف اس وقت اپلائی ہوگی جب مبینہ فراڈ یا مبینہ غلط بیانی دعوے کی کارروائی شروع ہونے کے بعد دوران کارروائی ہونا بیان کیا گیا ہو، نہ کہ اس دعوے کی کارروائی شروع ہونے سے پہلے۔ دعوے کی کارروائی شروع ہونے سے پہلے کوئی فراڈ، مس ریپرزنٹیشن ہے تو پھر 12(2) کی درخواست نہیں، یعنی وہ فراڈ اور سازش، مس ریپرزنٹیشن کا جو عنصر ہے وہ دوران کارروائی جو ہے اس سے شروع ہوتا ہے، اور کارروائی سے لے کے ڈگری جاری ہونے تک کا دورانیہ جو ہے اس میں فراڈ اور سازش جو ہے وہ ثابت کرنی ہوتی ہے۔ یہ بات واضح کی گئی تھی 2003 CLD پیج ہے 996 کے اندر، اور 2003 CLD پیج ہے 1331 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا تھا، اور 2002 MLD پیج 19 ہے اس حوالے سے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک بڑی لینڈ مارک ججمنٹ ہے اس حوالے سے 2005 SCMR پیج ہے 1848 میں اس بات کو واضح کیا گیا، اور اس سے پہلے 1993 SCMR پیج 710 اس بات کو واضح کر رہی ہے، اور CLC کی میں سمجھتا ہوں کہ 12(2) کے حوالے سے ایک بڑی لینڈ مارک ججمنٹ ہے جس میں اس
پہلو کو کہ دوران کارروائی ہی فراڈ اور سازش کا عنصر ہوگا، دین 12(2) ہوگی، اس سے پہلے یا بعد میں میٹر نہیں کرتا۔ سیکشن 12(2) کا سکوپ اتنا ہی ہے، اور اس بات کو واضح کیا گیا تھا 2006 CLC پیج ہے 1018 کے اندر۔ اور جہاں فراڈ ثابت ہو جائے وہاں جو ڈگری ہے وہ منسوخ کی جائے گی۔ یہ بات واضح بھی ہوئی PLD 2012 لاہور ہائی کورٹ پیج 241 کے اندر، اس بات کو واضح کیا گیا تھا۔ اب یاد رکھیے گا کہ جو نیسیسری پارٹی کی غیر حاضری میں اگر صادر شدہ ڈگری یا جو بھی مبینہ جو قطعی آرڈر ہے وہ قابل منسوخی ہوتی ہے، خواہ اس غیر حاضری اس کی ہے، لیکن اگر فراڈ کا عنصر ہے، مس ریپرزنٹیشن کا عنصر ہے، تو ضروری فریق کی غیر حاضری میں بھی صادر شدہ جو ڈگری ہے یا صادر شدہ جو آرڈر ہے وہ بلا اختیار اگر ہے، وارنٹ آف جوریسڈکشن کی وجہ سے ہے، تو اس کو منسوخ کر کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے 2012 PLD 2012 لاہور ہائی کورٹ پیج 240 میں اس بات کو واضح کیا گیا تھا، اور 2005 YLR پیج ہے 2896 کے اندر اس بات کو واضح کیا تھا۔ جس کانسٹیٹیوشنل پٹیشن کا ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے جی، یہ والی 2005، اور اس سے پہلے 2001 CLC پیج 702 میں اس بات کو واضح کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے کہ راضی نامے سے حاصل کی گئی کوئی ڈگری ہے، لیکن اس راضی نامے کے ذریعے حاصل کردہ ڈگری میں بھی اگر سازش، فراڈ اور وارنٹ آف جوریسڈکشن کا کوئی عنصر ہے تو اس کو 12(2) کے اپلیکیشن میں چیلنج کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ جو ڈگری ہے وہ ایڈمیشن یا کنفیشن کے اوپر مبنی نہ ہو، تسلیمی ڈگری نہ ہو۔ اگر تسلیمی ڈگری ہے دین سیکشن 12(2) کی اپلیکیشن نہیں ہوگی۔ راضی نامہ ویسے ہے، کنفیشن ایڈمیشن کے بغیر ہے، دین آ جائے گی۔ اگر اس میں کوئی ایسا عنصر سامنے آ جاتا ہے کہ یہ فراڈ ہوا ہے یا کوئی معاملہ غلط کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے لینڈ مارک ججمنٹ ہے 2012 CLD پیج ہے 1380 اور 2008 SCMR پیج 688 میں اس بات کو واضح کیا گیا، اور 2004 SCMR پیج ہے 1247 میں اس بات کو واضح کیا گیا، اور 2008 SCMR پیج ہے 714 میں اس بات کو واضح کیا گیا تھا۔ اس کے بعد اس حوالے سے ایک بڑی اہم ججمنٹ ہے 1993 کی PLD 1993 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 418 میں اس بات کو واضح کیا گیا تھا۔ اب ایک اور بڑا ٹیکنیکل سی بات ہے کہ اسپیشل اوتھ کی بنا پر اگر صادر شدہ ڈگری ہے یا کوئی آرڈر ہے تو اس کے تحت یعنی سیکشن 12(2) کی اپلیکیشن، چونکہ اون حلف آ گیا ہے معاملہ، اون حلف کے اوپر جو ڈگری ہوئی ہے، جو فیصلہ ہوا ہے، اس پہ سیکشن 12(2) کی اپلیکیشن مینٹینیبل نہیں ہے، کوئی ریزن اس کی نہیں بنتی ہے، چونکہ خود مانا ہے اس حلف کو۔ اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے 2004 YLR پیج ہے 3008 اور 1997 CLC پیج ہے 601 میں اس بات کو واضح کیا گیا تھا۔ اس کے بعد دوستو ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ دائری دعویٰ پر قانون کی روح سے لگایا گیا قدغن جو ہے وہ سیکشن 12(2) کے تحت درخواست کا جواز ہو سکتا ہے۔ اگر بارڈ بائی لا ہے کوئی چیز تو اٹ مین کہ قانون تو اس کو بار کر رہا تھا، تو اس نے مس ریپرزنٹیشن کے ساتھ ڈگری لے لی ہے، عدالت سے جھوٹ بولا ہے، توڑ موڑ کے دعویٰ دائر کیا ہے، اور بنتی نہیں تھی جورسڈکشن لیکن جورسڈکشن بنا دی گئی ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ قانون بارڈ بائی لا جو میٹر ہے وہ بھی سیکشن 12(2) کے تحت اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے 2006 CLC پیج 236 ہمیں سپورٹ کرتا ہے، اور 2009 MLD پیج ہے 750 اس بات میں
کو واضح کرتا ہے۔ ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ اگر ڈگری یک طرفہ منسوخ کرانے کے لیے آرڈر 9 رول 13 میں ڈسمزل کے لیے کارروائی ناکام نہ ہوئی ہو، یعنی اگر ناکام نہ ہوئی ہو دین سیکشن 12(2) کے جو ہے جو اپلیکیشن ہے وہ برخلاف ڈگری یک طرفہ بھی دی جا سکتی ہے۔ اگر 9(13) کی اپلیکیشن جو ہے یک طرفہ ڈگری کو منسوخ کرانے کے لیے اس کی کارروائی ناکام نہ ہوئی ہے دین سیکشن 12(2) تو موجود ہے۔ سیکشن 12(2) میں آ جائیں، اس حوالے سے پی ایل ڈی 1999 لاہور ہائی کورٹ پیج 462 ہمیں سپورٹ کرتی ہے، اور 2012 سی ایل ڈی پیج ہے 1372 کے اندر جو ہے اس بات کو بڑے اچھے انداز سے واضح کیا گیا تھا۔ اب سیکشن 12(2) جو ہے اس میں منسوخی فیصلہ یا منسوخی ڈگری میں فراڈ کا موقف اگر لیا گیا ہے، لیکن فراڈ کی تفصیلات یا سازش کا موقف لیا گیا ہے اور سازش کی کوئی تفصیلات اپلیکیشن سیکشن 12(2) کی جو دی گئی ہے اس میں نہیں دی گئی ہیں، اور نہ ہی اگر فراڈ اور سازش کے حوالے سے کوئی شہادت پیش کی گئی ہے، یہاں تک کہ جو سیکشن 12(2) کی اپلیکیشن دینے والا درخواست دہندہ ہے اس کی طرف سے پیش کرتا کسی گواہ نے بھی عدالت پر فراڈ کے متعلق کچھ نہیں کہا، خاموش رہا ہے، فراڈ ثابت ہی نہیں کیا ہے، تو دین سیکشن 12(2) کی اپلیکیشن مینٹینیبل نہیں ہوگی، قابل پیش رفت جو ہے نہیں ہے، مینٹینیبل ہی نہیں ہے، خارج ہو جائے گی۔ اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے 2016 وائی ایل آر پیج ہے 452 اس بات کو واضح کرتی ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی اہم پروپوزیشن ہے اس حوالے سے کہ ایک دعوے میں اگر جنرل پاور آف اٹارنی کو مختار نامہ عام کے اندر کوئی معاملہ ثالث کے سپرد کرنے کا کوئی اختیار نہیں دیا گیا تھا، یعنی ثالث کے سپرد کرنے کا کوئی مواخذہ جو پاور آف اٹارنی کی طرف سے ایوارڈ جو ہے اور سیکشن 12(2) کی اپلیکیشن ایک ہی دن میں دیے گئے ہیں، اب یہ جب ثابت ہو جاتا ہے کہ جب ثالث مقرر نہیں کیا گیا تھا اس کے بعد پھر جناب وہ معاملہ ثالثی میں لے جایا گیا ہے، تو یہ امر فراڈ اور غلط بیانی ثابت کرنے کے لیے کافی ہے، اور یہ فراڈ جو ہوگا جنرل پاور آف اٹارنی پروڈیوس کر کے غلط ثالث مقرر کرنے کا اور اس کو استعمال کرنا، یعنی اس کے اوپر سیکشن 12(2) کی اپلیکیشن بڑی فٹ ہو سکتی ہے اور باقاعدہ یہ فراڈ کا عنصر ثابت ہو جاتا ہے، اور سیکشن 12(2) کی اپلیکیشن میں ایسا حکم اور ایسی ڈگری جو ہے وہ منسوخ کی جا سکتی ہے۔ یہ بات واضح بھی ہوئی ہے 2016 سی ایل سی پیج ہے 248 کے اندر۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ سیکشن 12(2) اضافہ جب کیا گیا آرڈیننس نمبر 10 1980 میں، تو یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ سیکشن 12 کی سب سیکشن 2 جو ہے اس کو ریٹروسپیکٹیو حیثیت حاصل نہیں ہے، یعنی 1980 سے پہلے کے جو مقدمہ جات چل رہے ہیں زیر سماعت ہیں ان آرڈرز اور ڈگریز کے خلاف سیکشن 12(2) کی اپلیکیشن نہیں دی جا سکتی، یعنی سیکشن 12(2) کا اطلاق اس امینڈمنٹ جو ایڈیشن کیا گیا ہے اس سے قبل کی ڈگری یا اس سے قبل کا کوئی جو بھی آرڈر ہے اس پر نہیں ہوگا۔ اس بات کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں بارہا دفعہ ڈسکس کیا گیا، اور لینڈ مارک ججمنٹ ہے 2006 ایس سی ایم آر پیج 1050 اور 2009 سی ایل سی پیج ہے 785 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا تھا۔ اس کے بعد لیکن ایک بات عام ہے کہ 1980 کے بعد کی جو بھی ڈگری ہوگی، جو بھی فائنل آرڈر ہوگا، خواہ دعویٰ اس سے پہلے کا کیوں نہ ہو، لیکن وہ 1980 کے بعد اس ایڈیشن کے بعد آیا ہے، وہ ڈگری آئی ہے یا فیصلہ آیا 1980 کے بعد، تو پھر اس پر سیکشن 12(2) اپلائی ہوگا اور سیکشن 12(2) کی اپلیکیشن دی جا سکتی ہے۔ یہ بات ڈسکس کی گئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں 2003 ایس سی ایم آر پیج ہے 1050 کے اندر،
اور لاہور ہائی کورٹ میں بھی اس بات کو ڈسکس کیا گیا تھا، PLD 1994 لاہور ہائی کورٹ پیج 170 کے اندر اس بات کو ڈسکس کیا گیا تھا۔ تو دوستو سیکشن 12(2) CPC 1908 کے حوالے سے کچھ گپ شپ ہے، تو وہ ہم دوست لگاتے رہیں گے۔ ابھی ایک سیگمنٹ شاید اس کے پروسیجر اور لیمیٹیشنز کے حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ اپنے دوستوں سے یہ ریکویسٹ کروں، خاص طور پہ گجرانوالہ بار ایسوسی ایشن کے دوستوں سے، کہ گجرانوالہ بار ایسوسی ایشن کی جو سیشن کورٹ کی لائبریری ہے اس کا نظام قدرے کچھ بہتر ہے، لیکن وہ چونکہ ہائی کورٹ لاہور کے زیر اثر ہے، اس میں بھی ایز سچ پرانی کتابیں موجود ہیں۔ اب پچھلے دنوں مجھے لا آف ڈیمیجز اور کمپنسیشن کے اوپر کچھ چاہیے مٹیریل، تو میں نے جب وہاں سے مٹیریل سرچ آؤٹ کیا تو جناب مجھے جو کتابیں ملی وہ 1970s کی تھیں، 80s کی تھیں، یعنی آج سے کئی ڈیکیڈز پہلے کی۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ گجرانوالہ بار کی جو ڈسٹرکٹ لائبریری ہے جو کہ بار ایسوسی ایشن کے زیر اثر ہے، وہاں پہ ایک اچھا نظام قائم کیا جائے، ماڈرن تھوڑا سا اس کو کیا جائے، اس میں کچھ فنڈنگ بھی کی جائے اور فنڈنگ کے لیے لوگوں سے بھی ملا جائے، اور نہیں تو اپنے پاس سے بھی کیا جا سکتا ہے، الحمدللہ معاملات کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو جیسے تیسے بھی یعنی ایک وکیل کا اور کتاب کا جو رشتہ ہے یہ تو مرنے تک ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کم از کم لائبریریز کے سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے خواہ مجھے کچھ تھوڑا سا کرنا پڑے، تو میں 2020-21 کا جو اگلے سال کا الیکشن ہے اس میں لائبریری سیکرٹری کے لیے اپنے آپ کو پیش کروں گا۔ باقی جو بھی معاملہ ہو، اگر نہ بھی جیت سکا تو پھر بھی میری کوشش تو جاری رہے گی کہ لائبریریز کا جو نظام ہے بار ایسوسی ایشنز کا اس کو میں بہتر کروں، تاکہ علم تک رسائی، کتاب تک رسائی اور جو لیٹسٹ نالج ہے، لیٹسٹ تھیریز ہیں، لیٹسٹ ججمنٹس ہیں، اس تک ہر وکیل کی رسائی ہو سکے۔ بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔